نے بھی بہت کوشش کی کہ جب بچے اگر ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ بھی میدان میں نکلنا چاہیے، لیکن اس کا کچھ الٹا آج ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لڑکیاں میدان میں نکل رہی ہے اور لڑکے پیچھے جا رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ایسے نجیب جیسے کئی غائب کیوں نہیں ہوں گے؟ اگر یہ عالم اگر ہمارا ہوگا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ماں باپ کو کم از کم اتنا سوچنا چاہیے کہ ہمارا بچہ فلمی دنیا سے کتنا جڑا ہوا ہے، اسکول سے کتنا جڑا ہوا ہے، اور مذہبی معاملات میں وہ کتنے آگے بڑھا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہمارے پاس نہیں ہیں، اور ہم سوچتے ہیں آج ہمارے بچوں کے حلیے دیکھیے، اس کا پہناوا دیکھیے، اس کا پیرہن دیکھیے، اس کا لباس دیکھیے، اس کی کٹنگ دیکھیے، اس کا رہن سہن دیکھیے، یہ ساری چیزیں فلمی دنیا کی طرف جاتے ہیں اور بھیجتے اسکول میں پڑھائی کے لیے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کو پڑھائی سے زیادہ انٹرسٹ اپنے بننے سنورنے پر ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کو کم از کم چاہیے کہ اس طرف بھی دھیان دیں، اپنے بچے کو پہلے اس کا ایک ایٹیٹیوڈ اپنے اس لیول پر لائیں، پہلے اس کو اس قابل بنائیں کہ وہ ایک طالب علم ہے، اس کو طالب علم کے قابل بنائیے۔ جب وہ علم کو طلب کرے گا، اس کے اندر علم حاصل ہوگا، تو وہ آگے جا کے کچھ بنے گا۔ اگر ہیرو کے ویسی کٹنگ بنائے گا یا پھر اپنے فیشن والے لباس میں پہناوا پہن کر گھومنا پھرنا رہے گا، تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا جتنا بھی پیسہ اسکول کو دیا جا رہا یا اس کے تعلیم پر جو خرچ کر رہا، سمجھو کہ وہ برباد کر رہا ہے۔ آپ اس کا مستقبل بنا رہے نہیں، بلکہ آپ اس کا مستقبل بگاڑ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پسماندگی تعلیمی طور پر ہے یا معاشی طور پر؟ اگر معاشی طور پر ہے تو ہم یہ خیال کیوں نہیں کرتے، یہ کوشش کیوں نہیں کرتے ہماری معیشت کو بڑھایا جائے؟ اگر تعلیمی طور پر ہے تو ہمارے ماں باپ اور سب مل کر ہم کوشش یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں؟ لیکن ہوتا کچھ اس کے الٹا ہے، اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا؟ اس کی مثال ہم نے خود یہاں پر دیکھی ہے۔ بولنے میں اور سمجھنے میں اور سننے میں بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جس قوم کے پاس 500 روپے جوتے خریدنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن بچے کو تعلیم کے لیے 150 روپے خرچ کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ حالات ہماری ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایجوکیشن سے زیادہ پیسوں کی اہمیت ہے تو آپ سمجھو کہ آپ کی زندگی انہی پیسوں پر مروڑ کر ہو جائے گی۔ جس طریقے سے آپ اپنے نوٹوں کو چھپا چھپا کے گول بنا کر جب جیب میں چھپا کے رکھتے ہیں، تو آپ کا ایجوکیشن بھی اسی طریقے سے سلب ہو کے رہ جائے گا۔ آپ کو اگر ایجوکیشن کی طرف جانا ہے تو ان لوگوں کی مثال دیکھیے جن لوگوں نے ترقی کر کر چاند تک پہنچ گئے، تو وہ لوگ کوئی کروڑ پتی یا امیر گھرانوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، وہ ماں باپ بھی اچھی طریقے سے سن لے کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تعلیم صرف نوکری کے حد تک ہے، تو ظاہری بات ہے کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ بچے کو ملازمت کروانا، تو آپ کی تعلیم بھی بس وہ ملازمت کے حد تک ہی رہے گی۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بچے کو اعلیٰ مقام پر پہنچانا، آپ کا بچہ بہتر شہری بن سکے، قوم کا بحیخہ بن سکے، تو ظاہری بات ہے کہ آپ کا مقصد اگر وہ ہے تو آپ کبھی بھی پسماندگی کی طرف نہیں آئیں گے۔ آپ کے گھروں میں وہ دن نہیں دیکھنا پڑے گا کہ کبھی موم بتی جلنا ہے تو کبھی چراغ جلنا ہے۔ ڈیجیٹل انڈیا کی بات ہے تو آپ کے گھر میں LED LCD ہونا چاہیے۔ آپ کے گھر میں ٹی وی کے بجائے کمپیوٹر ہونا چاہیے جو بچے دونوں طریقے سے فائدہ اٹھا سکے۔ آپ کے گھر میں ڈیجیٹل انڈیا کی بات کرتے ہیں تو وہ گھر بھی ڈیجیٹلائزڈ ہونا چاہیے جو ہمارے بچے کو تعلیم کے ذریعے سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ کیوں ہمارے گھر ڈیجیٹل نہیں بنتے؟ کیوں ہم اپنے ماں باپ آج کے دور کے حساب سے ہیرو کو دیکھ کر اپنا پہناوا چینج کر لیتے ہیں، ہیروئنس کو دیکھ کر اپنے لباس پہن لیتے ہیں؟ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ کر کیوں نہیں بدلتے؟ کیوں اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے؟ کیوں ہمارے حدیث اور قرآن کو فالو نہیں کرتے؟ کیا یہ ساری چیزیں صرف بولنے کے لیے ہے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے؟ صرف کہنے کے لیے ہی اچھی نہیں ہوتی۔ سب لوگوں کو چاہیے کہ مجھے اور آپ کو اس پر بہت اچھے طریقے سے عمل کرنا چاہیے، اس پر سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ آج یہاں سے جتنے لوگ بھی اٹھیں گے اور جو لوگ بھی اس بات کو سن رہے ہیں، وہ عزم کیجئے کہ نصرت فاطمہ کی طرح اپنی لڑکی پیدا کرو، تو جتنے بھی قابل یا ہونہار عبدالکلام کے وجہ سے اپنے گھر میں لڑکے پیدا کرو۔ آج بھی وہ لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہو سکتی ہے، شرط یہ کہ ہمارے ماں باپ کو غریبی کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے، پیسوں کو آڑ میں نہیں لانا چاہیے، تندرستی کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے، اور ہمارے حالات کو بدلنا چاہیے۔ بالکل حالات بدل سکتے ہیں، وقت سنور سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم کو اس سلیقے کے ساتھ کام کرنا ہوگا اور ہمارے بچوں کو اس طریقے سے آگے بڑھانا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔